दुख, तकलीफें और अजियत हम लोगों को देते हैं, लेकिन मुआफ़ी की उम्मीद अल्लाह से लगाते हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, किसी को दुख देकर, किसी को गम देकर, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला के मेरी चौखट से अपनी खुशी की खैरात मांगने मत आना, और किसी को एक पल की खुशी देकर फिर अपनी परेशानी की परवाह मत करना। फरमाया, किसी की आंखों से आंसू निकाल के, किसी गरीब को रुला के मेरी चौखट पर अपनी खुशी के लिए खैरात मांगने मत आना, मत आना। मैं तुझे ठुकरा दूंगा, मैं तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा। और किसी को एक पल की खुशी देके फिर अपनी परेशानी की फिक्र मत करना, फिर अपनी परेशानी की परवाह मत करना। मैं रब जिंदगी में कभी भी परेशानी को तेरे करीब तक नहीं आने दूंगा, मुसीबत को तेरे करीब तक नहीं आने दूंगा। हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया, निहायत ही अदब से अर्ज गुजार हुआ, दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, या हजरत, मुझे बताया जाए कि हमारी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें, आजमाइशें और गुर्बत क्यों आती? इंसान की ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़ें, मुसीबतें और गुर्बत क्यों आती? जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने अपने रहनुमाओं से यही सवाल करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों आते हैं, हमारी ज़िंदगी में परेशानियां क्यों आती हैं, तो आगे से वही जवाब मिलता है जो अल्लाह को मंजूर हो। अल्लाह लिख देता है ना कि इसकी ज़िंदगी परेशानियों में गुजरेगी, तकलीफ़ों में गुजरेगी। जो अल्लाह को मंजूर होता है बस वही होता है, ऐसे ही जवाब दिए जाते हैं ना। तो यही सवाल हजरत सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के सामने जब दोहराया गया, तो आपके जवाब का अंदाज उन तमाम लोगों से मुनफरिद था, अनोखा था, वखरा था। फरमाया, ये परेशानियां, आजमाइशें, मुसीबतें और गुर्बत नेक इंसान का मुकाम बुलंद करने के लिए आती हैं। परेशानियां, मुसीबतें, आजमाइशें और गुर्बत, ये चार चीजें नेक इंसान का मुकाम बुलंद करने के लिए आती हैं, मगर तीन लोगों के लिए अजाब बनकर आती हैं। या हजरत, वो कौन से तीन लोग हैं? फरमाया, ये जो बीमारी है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत बनकर आती है, रहमत बनकर आती है। ये गुनाहों को झाड़ने के लिए आती है, मगर सुनो, तीन लोगों के लिए ये बीमारी भी जहमत बनकर आती है। तीन लोगों पर जब ये बीमारी आती है तो अजाब बनकर आती है, गुनाह झाड़ने के लिए हरगिज़ नहीं आती, तब तक जब तक ये लोग पक्की तौबा नहीं कर लेते। हजरत, वो कौन से तीन लोग हैं? फरमाया, नंबर एक, वालिदैन को दुख देने वाला, वालिदैन की आंखों से आंसू निकालने वाला, वालिदैन की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिलाने वाला, वालिदैन को मुआशरे में बदनाम करने वाला, वालिदैन को उनकी गुर्बत के ताने देने वाला शख्स जब वो बीमार होता है ना, यूं ना कहा करो कि उसकी बीमारी अल्लाह की तरफ से रहमत बनकर आई। नहीं नहीं, वो तो रहमत बनकर आई, वो ऐसे शख्स के लिए अजाब बनकर आई। फरमाया, ये तमाम चीजें ऐसे शख्स के लिए, इनका मुकाम बुलंद करने के लिए नहीं आती, इनके लिए अजाब बनकर आती है, तब तक जब तक ये लोग तौबा नहीं कर लेते। अगर वालिदैन को दुख दिए हैं, वालिदैन को दर्द दिए हैं, जिंदगी में कभी भी वालिदैन की आंखों से आंसू निकले हैं तुम्हारी वजह से, तो खुदारा जल्द अज जल्द उनके मरने से पहले पहले उनसे सुलह कर लो, माफी तलब कर लो। अगर वो नाराज होकर मर गए, अगर वो तुम पर खफा होकर मर गए, अगर वो रोते रोते तुम्हारी वजह से आंखों से आंसू निकालते निकालते मर गए, तो याद रखना तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, तुम बहुत बड़ी बला के मुंह में आ जाओगे। इसलिए कि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ ही तोलता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन चाहे हुकूकुल्लाह तो माफ कर सकता है, हुकूकुल इबाद माफ नहीं करेगा, तब तक जब तक वो बूढ़ा बाप माफ नहीं करेगा, चिट्टी दाढ़ी वाला बाप माफ नहीं करेगा, जिस बाप का तुमने जीना हराम किया। हजरत अली फरमाते हैं, दूसरा शख्स की बीमारी उसके लिए जहमत बन जाती है, वो है ये 3 इंच की पेशानी।
3 انگل کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکانے والا شخص، اللہ کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنے والا، خیرات مانگنے والا شخص، نہ بندے نہ زندگی میں جب دکھ آئیں، درد آئیں، مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ فرمایا تیسرا شخص مال کے ہونے کے باوجود بھی دروازے پر آئے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا، کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، پیاسے کو پانی نہیں پلاتا۔ غربت کے آنے کی، آزمائشوں میں مبتلا ہونے کی مین جو وجہ ہے وہ ہے کسی کی آنکھوں سے آنسو نکالنا، وہ ہے کسی کا دل دکھانا، وہ ہے کسی کی زندگی اجیرن بنا دینا۔ ایک غریب لڑکا کسی کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے گیا۔ لڑکی کے باپ نے کہا تم غریب ہو، 2 ٹکے کے مزدور ہو، صبح کو کھاتے ہو شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہو صبح کے لیے نہیں ہوتی، غربت نے تمہارے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، تم غربت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہو، میری بیٹی دکھوں والی مصیبتوں والی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، لہٰذا میں تمہیں رشتہ نہیں دینا چاہتا، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غریب لڑکا وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن ایک بدمعاش اور بدتمیز لڑکا آیا جو تھا تو مالدار، جتنا وہ مالدار تھا اس سے کہیں زیادہ وہ بدتمیز بھی تھا، بد اخلاق بھی تھا، بد کردار بھی تھا، رنگ کا کالا، نین نقش موٹے، آ گیا اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے۔ باپ نے اس بدمعاش اور بدتمیز نوجوان کے ساتھ بیٹی کا رشتہ طے کر دیا، بات پکی کر دی۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر، دولت کی لالچ میں آ کر باپ نے ایک عزت دار غریب کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور بدتمیز مالدار سے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔ اس کے بد اخلاق ہونے کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ اس بدتمیز کو ضرور ہدایت دے گا۔ یہ سن کر بیٹی بولی ابا حضور ایک بات تو بتائیں، کیا جو خدا ہدایت دے سکتا ہے کیا وہ رزق نہیں دے سکتا؟ خداؤں میں کوئی فرق تو نہیں ہے ابا کہ ہدایت دینے والا خدا اور ہو اور ہم اس خدا کو نہ مانتے ہوں، رزق دینے والا خدا اور ہو اور ہم اس خدا کو مانتے ہوں، ہدایت دینے والے کو مانتے ہوں، رزق دینے والے کو نہ مانتے ہوں۔ ابا حضور کہیں خداؤں میں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ ابا حضور اگر خداؤں میں فرق ہے، ہدایت دینے والے اور رزق دینے والے دونوں خداؤں میں فرق ہے، پھر تو میرا رشتہ اسی بدمعاش کے ساتھ کر دو۔ اگر فرق نہیں ہے، اگر ہدایت دینے والا اور رزق دینے والا خدا ایک ہی ہے تو اے میرے باپ، جو خدا ہدایت دے سکتا ہے وہ رزق بھی دے سکتا ہے، لہٰذا میرا رشتہ اس غریب لڑکے کے ساتھ کر دو۔ وہ غریب لڑکا 2 وقت کا کھانا دے یا نہ دے، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے عزت ضرور دے گا، وہ مجھے باتوں باتوں پر تانے نہیں دے گا۔ اگر بدمعاش لڑکے کے ساتھ کر دو گے تو بدمعاش لڑکا ہر وقت مجھے رلاتا رہے گا۔ ابا میں تو ساری زندگی تمہارا نام لے لے کے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالتی رہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کی آنکھوں سے نکلے آنسو باپ کو تباہ بھی نہ کر دیں، باپ کو برباد بھی نہ کر دیں۔ لیکن باپ کو ذرا بھی رحم نہ آیا، ذرا بھی ترس نہ آیا، باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ اسی بدمعاش کے ساتھ کر دیا، بدتمیز نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ اب یہ بیٹی ساری زندگی اس بدتمیز نوجوان کے گھر میں روتی رہی، باپ کے لیے بد دعائیں کرتی رہی کہ باپ نے مجھے اس جہنم میں ڈالا تھا، خدا را کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ، اگر تمہاری وجہ سے کسی کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مصیبتوں سے، ان آفات و بلیات سے، غربت سے نکلنے کا ایک بہترین سا وظیفہ بھی دیا ہے، ایک بہترین سا طریقہ بھی بتایا ہے، وہ ہے ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک خط بھیجا، اس خط میں لکھا تھا کہ حضرت میرے سر میں ہر وقت درد رہتی ہے، اس درد کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں، درد کو ختم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں، یہ درد مجھے دن بدن اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، مجھے اندر سے مار رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہی درد مجھے موت کی آغوش میں دے کر قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں نہ جا سلائے، حضرت درد کو ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ حضرت عمر نے روم کے بادشاہ کی طرف ایک ٹوپی بھیجی،
اب روم کا بادشاہ جیسے ہی وہ ٹوپی سر پہ رکھتا درد غائب ہو جاتا، درد ختم ہو جاتا، جیسے ہی وہ ٹوپی سر سے اتارتا نیچے رکھتا درد پھر سے آ جاتا۔ اس نے کافی بار ایسا ہی کیا۔ بادشاہ کو بڑا ہی تعجب ہوا، سوچا کہ آخر اس ٹوپی میں ایسا کون سا راز چھپا ہے، ایسا کون سا کمال چھپا ہے کہ درد کو میرے قریب تک نہیں آنے دیتا، جیسے ہی سر پہ رکھتا ہوں درد ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کمال دیکھنے کے لیے، وہ راز فاش کرنے کے لیے بادشاہ نے کیا کیا، ٹوپی کو پھاڑ ڈالا۔ جیسے ہی ٹوپی کو پھاڑا تو اندر سے ایک پرچی ملی۔ بادشاہ نے وہ پرچی کھولی، کیا دیکھتا ہے پرچی کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ کی برکت دیکھ کر بادشاہ روم کہنے لگا، لوگو جس قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت شفا کا ذریعہ ہے، جس قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت شفا کا ذریعہ ہے، مجھے بتاؤ پورا قرآن بخشش کا ذریعہ کیوں نہیں بن سکے گا؟